اور ایک اصولی بندہ بھی مجھے پسند آ گیا تھا. نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ہم برائیاں سمجھتے ہیں. اگر کسی نے یہ بتایا کہ میری منگنی ہو رہی ہے، چلو جی، جس کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں تھی. جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. میں کوئی آپ کے خلاف تھوڑی بات کر رہی ہوتی اس کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں شاید آپ سے کبھی کہا نہیں، خاص طور پہ رشتے جیسے کہ میں نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہے، تو ہر کوئی خراب ہے. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی، کیا ہے، ایک جگہ جب رہنے کے لیے کوئی آتا ہے بڑا مہمان آئے ہوئے آپ ہمارے گھر. جس انفارمیشن کا مجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، ہر وقت یہ رہتا ہے نا کہ کون کیا. کوئی بھی کپل ہوتا ہے خاص طور آپ اندر آتے ہیں ایک دم سے واپس چلے جاتے ہیں. نئے شادی شدہ جوڑے جب کسی گھر میں آتے ہیں، یہ جس کو جو ٹو لگاتا ہے نا اس کو السر ہو جاتا ہے. جو خراب ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے لیے خراب ہوتی ہے. کچھ اور کر لیتی ہوں میں، نہیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. لوگوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے، کان لگا کے ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں نا. رکھنا تو چاہیے لیکن نہیں رکھا جاتا. اب کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا، ان کی بڑی پسند کی شادی ہو، جب اکٹھے ہوتے ہیں بہت عرصے تک، آئے سب سے مشکل کام بھلا کیا ہے. پھر سردیوں کے کپڑے تو گرمیوں کے کپڑے تو ریشمی کپڑے تو کام کے کپڑے تو کاٹن کے کپڑے تو. اور کسی کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کو کیا اپنی بیوی کو دیتے، تو یہی ٹھیک نہیں ہے. بری بات نکلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. یا اگر یہ ٹھیک ہے تو ساری دنیا ٹھیک ہے. جب لڑکی آتی ہے اپنے کپڑے لے کے، کیونکہ میں کچھ کر تو سکتی نہیں ہوں، میں خود سے سوال نہیں کرنا چاہتی. کون؟ جناب ارے بھائی واہ، آپ دروازہ نوک کر کے آئے، بڑا مہمان آئے ہوئے آپ ہمارے گھر. نوک کر کے ہی آنا چاہیے، پرائیویسی ہوتی ہے. ہاں خیر میرا میک اپ روم ہے، اور ویسے اتنی تکلف کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، میاں بیوی کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے اور فیملی میں ہر کسی کی پرائیویسی تو ہوتی ہے. ہاں ہوتی تو ہے، ہونی بھی چاہیے. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہے، میں نے شاید آپ سے کبھی کہا نہیں، میں فون پہ بات کروں گی نیری سے، روبینہ سے، کسی سے، سلطانہ سے، آپ اندر آتے ہیں ایک دم سے واپس چلے جاتے ہیں. میں کوئی آپ کے خلاف تھوڑی بات کر رہی ہوتی ہوں. نہیں، ایک تو پرائیویسی ہوتی ہے، دوسرا اس بات کا، ہر بات کا جاننا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں آپ کو پتا ہے میں نیری سے کیا بات کروں گی، روبینہ سے کیا کروں گی، جو بھی سلطانہ سے کیا کروں گی، بات کے آپ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے میں کہتی ہوں ہیں کہاں جا رہے ہیں بھائی، کیا ہے، کون سی کانسپریسی چل رہی ہے. بات کی ساخت یا ویلیو کی بات نہیں ہے. جس بات سے، جس انفارمیشن کا مجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، اس کو جاننا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال. اور جو لوگ کان لگا کے ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی سور میں رہنا، ایک دوسرے کی ٹو میں لینا، ٹو لگائے رکھنا، وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بات. اچھا پتہ کیا اس کے لیے تو ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کے خود کے لیے بڑی بری ہے. جس کو جو ٹو لگاتا ہے نا اس کو السر ہو جاتا ہے. جو ہر وقت یہ رہتا ہے نا کہ کون کیا. جو چیز خراب ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے لیے خراب ہوتی ہے. لوگوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا نقصان سب سے پہلے انسان کو خود ہے، پھر کسی اور کو ہے. صحیح بات ہے. تو اس چیز کا میں تو ابھی پتہ پچھلے دنوں سے کیا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے، کہ میں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے سب کو آسانیاں دے، مشکلوں سے بچائے، میں کوئی بھی ایسی جھگڑے والی چیز یا ٹینشن والی چیز آتی ہے نا، جیسے انسٹاگرام پہ آتی ہے، تو میں آگے بڑھا دیتی ہوں، کیونکہ میں کچھ کر تو سکتی نہیں ہوں. تو سمجھے کہ میں ایک طرح کا اسکیپ کر لیتی ہوں، پھر میں ادھر سے نکل کے کچھ اور دیکھنے لگ جاتی ہوں. آئی ڈونٹ نو یہ کتنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو مسائل ہماری رینج میں ہیں اور ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلے تو کچھ نہ کچھ اٹھ کے جائے گا، کسی کی کوئی مدد کر دیں. یا دور دراز کچھ ہو رہا تھا، جیسے مطلب بہت سی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں ڈسکس نہیں کری، تو میں تو اس حد تک اب کہنے لگی ہوں کہ بھائی پھر میں کچھ اور کر لیتی ہوں، میں نہیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر کوئی چیز خراب ہے یا برائی ہے تو اس کو اگر آپ روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک لیں، زبان سے، کسی بھی طرح نہیں تو اس کا برا خیال یا اس کو برا سمجھیں ضرور. برا سمجھ کے دل دکھتا ہے نا، تو پھر اسی لیے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں تو کوئی ان کو کیا اس میں سے ملتا ہے، کوئی بری بات نکلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، یا کوئی اچھی بات کی ٹو ہوتی ہے، یا کوئی خوش ہونے کے لیے ٹو میں رہتے ہیں، یا یہ جو نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں نا، یہ ان کا اکثر رستہ اگر آپ دیکھیں تو وہ نفسیاتی معاملات کی طرف جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ہم برائیاں سمجھتے ہیں. وہ ایکچولی مسئلہ سارا یہاں ہوتا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو ساری دنیا ٹھیک ہے، اور یہی ٹھیک نہیں ہے تو ہر کوئی خراب ہے. ہاں پتہ نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اچھا جی کسی نے جتنی بات بتائی ہے اتنی ہی کافی ہے.
میں اس کی بات میں سے بات نہیں نکالنا چاہتی. یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں, میں سوچتی ہوں اگر کسی نے یہ بتایا کہ میری منگنی ہو رہی ہے, چلو جی اچھا, خود ہی بتایا, بہت اچھی بات ہے, اچھا تو کیسے, کب شادی ہے؟ اور نے کہا کہ ہاں ابھی تو شادی میں ٹائم ہے فلاں. اچھا اب میں کہوں جی کون لوگ ہیں, کیا ان کی ذات ہے, کیا کرتے ہیں, کب رشتہ دار ہیں کہ فلاں. جب وہ بتانے لگے گی تو میں کہوں گی ویری گڈ, بہت اچھے, اچھا یہ بات ہے. میں خود سے سوال نہیں کرنا چاہتی جب جتنا وہ بتانا چاہے. بہت سے لوگوں کی ایسی باتیں جو مجھے پتہ ہیں, لیکن میں ان کے سامنے اظہار نہیں کرتی کہ مجھے پتہ ہے, کیونکہ وہ جتنی وہ بتاتے ہیں میں کہتی ہوں اچھا ہاں یہ تو ہے بھائی. تو اب یہ تھوڑا سا کسی اسٹیج پلے میں نے شاید سنا تھا کہ وہ کوئی ایک آدمی اوپر منہ کر کے کھڑا ہو جائے نا تو باقی جتنے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, وہ ایسے ہی دیکھ رہے اوپر. تو وہ جو بات در بات اور بندہ در بندہ ہے نا, وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اور جو میاں بیوی کی پرائیویسی کی بات آپ کہہ رہے تھے, گھر کے اندر کوئی بھی کپل ہوتا ہے, خاص طور پہ نئے شادی شدہ جوڑے جب کسی گھر میں آتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ڈسٹربنس ان کی اس پرائیویسی والے معاملے پہ ہوتے ہیں جو اریٹیشن کا سبب ہے. پھر اس کے بعد وہ علیحدگیاں اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ لیا جائے. نہیں ایکچولی تو دیکھیے پتہ عادت نہیں ہوتی, جیسے کہ لڑکے بھی تو اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے, لڑکیاں بھی اکیلی یا بہنوں کے ساتھ, یا اب کسی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا, بستر شیئر کرنا, باتھ روم شیئر کرنا, ایک آپ کی روم کی وہ ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا ایڈجسٹ ہونے میں. تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرائیویسی ہے, تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک میں گھر والوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں گھر والے جو اب اس ہیں میں جو دروازہ کھول کے امی آ جائے کہ بات سنو, تو وہ تم نے تو شام کو لانا تھا فلانے کے گھر سے یہ, اور ابو آ جائے 1 منٹ کے اندر کے بیٹے تو تم تو, میں تو باہر کھڑا ہوں, تم کہاں رہ گئے. ان گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا خیال رکھیں. ہاں رکھنا تو چاہیے لیکن نہیں رکھا جاتا, جس کی وجہ سے دوری پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. خاص طور پہ رشتے جو نئے کپلز بنے, ویسے بھی ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہوتی ہے, میاں بیوی جب اکٹھے ہوتے ہیں بہت عرصے تک, ایون ان کی بڑی پسند کی شادی ہو اور انہوں نے کچھ ٹائم ایک دوسرے کو فون پہ کہیں سمجھا ہے, ایک دوسرے کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوگی کسی طرح, لیکن ایک جگہ جب رہنے کے لیے کوئی آتا ہے تو یہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ سب سے مشکل کام بھلا کیا ہے, اپنی الماریوں میں کپڑے رکھنے دینا. جب لڑکی آتی ہے اپنے کپڑے لے کے, اور لڑکے کے کمرے میں 2 الماریاں تھیں, وہ آرام سے کھلا کھلا رہ رہا تھا, اس لڑکی نے ساری الماریوں میں اپنے کپڑے ٹھوس لیے. اور لڑکے کے تو تھوڑے بھی ہوتے ہیں کپڑے, اس سے بڑا میں نے دیکھا مشکل ہوتا ہے نا. اپنے کمرے کی الماری جب لڑکے کسی کو دیتے ہیں, کسی کو کیا اپنی بیوی کو دیتے ہیں, تو بڑے شروع میں ان کو لگتا ہوگا پتہ نہیں کیا کریں, کہاں کون سی چیز رکھیں, کیونکہ سب کے پاس بہت زیادہ الماریاں نہیں ہوتی ہیں. ویسے وہ آپس کی بات ہے کہ میرے گھر میں اگر 19 الماریاں ہیں نا, تو اس میں سمجھ لیں کہ 17 میں میری چیزیں ہیں نا, ایسا. میں نے گنی نہیں بھائی بسترے وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں, پھر سردیوں کے کپڑے, تو گرمیوں کے کپڑے, تو ریشمی کپڑے, تو کام کے کپڑے, تو کاٹن کے کپڑے, تو پتلون قمیضیں, تو میں پھر کیا کروں.